دوستو اس ویڈیو میں آپ کو 10 سوالوں کے جواب دوں گا اور سب سوالوں کے جواب جو ہیں وہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں دوں گا، اور یہ سارے سوال موت سے متعلق ہیں اور آخرت سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی سفید اور سیاہ چہرے والے فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث میں ہے کہ جب مومن کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ گھوری رنگت والے سفید چہروں والے ہوتے ہیں، اور جب کافر کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو وہ سیاہ چہروں والے ہوتے ہیں اور خوفناک ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہونے والا ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ ہمیں اس کے پاس سورہ یاسین پڑھنی چاہیے۔ سورہ یاسین میں کوئی ایسی تاثیر ہے جس کی وجہ سے روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا مریض اور فوتگی والی جو جگہ ہوتی ہے وہاں فرشتے آمین کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب تم مریض کے پاس جاؤ یا کسی میت کے پاس جاؤ تو وہاں اچھی بات کہو، کیونکہ جو تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں وہاں اچھی دعائیں مانگنی چاہیے، اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔ اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا مومن کی روح جب نکالی جاتی ہے تو اسے آسمان پر لے جایا جاتا ہے؟ تو جواب جی ہاں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث، سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو اسے پہلے آسمان پہ لے جایا جاتا ہے، فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، سارے فرشتے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا پاکیزہ خوشبو ہے، اور سب دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اسے اس طرف سے لے کے جائیو۔ یہ مختلف حدیثوں کا خلاصہ بتا رہا۔ آخری بات یہ ہے کہ جی ہاں، اسے آسمان پر لے کے جایا جاتا ہے اور 7ویں آسمان پر جہاں اللہ تعالیٰ ہے وہاں پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کوئی مومن بھائی فوت ہو جائے تو محبت کی وجہ سے کیا ہم اس کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون جب فوت ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کو ان سے بڑا پیار تھا۔ نبی کریم علیہ السلام رو رہے تھے اور ان کے چہرے کا بوسہ بھی لے رہے تھے، اور اس قدر نبی کریم علیہ السلام کے آنسو بہہ رہے تھے کہ وہ ان کے چہرے پر گر رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فوت ہونے والے بھائی کا بوسہ لیا جا سکتا ہے۔ خود حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا جب آپ ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا مومن اور کافر کی روح جب نکلتی ہے تو اس وقت خوشبو میں بھی فرق ہوتا ہے؟ تو جی ہاں، سنن نسائی کی حدیث میں ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اس سے کستوری جیسے یا اس سے بھی بہتر خوشبو آتی ہے، اور جب کافر کی روح نکلتی ہے تو ایک مردار کی طرح کی بو آتی ہے، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا روح نکالنے کے لیے ملک الموت اکیلے آتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اکیلے نہیں آتے۔ جب میت کے پاس یہ آتے ہیں تو حد نگاہ تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ اگر وہ مومن ہو تو خوبصورت چہروں والے ہوتے ہیں، اگر وہ کافر ہو یا فاجر ہو تو پھر برے چہروں والے ہوتے ہیں، اور جس سے خوف پیدا ہوتا ہے، اور ملک الموت قریب آ کر بیٹھتے ہیں سر کے پاس، اور باقی وہ جہاں تک دیکھ رہا ہوتا ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ مومن اور کافر کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ تو دیکھیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث میں ہے کہ مومن کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے مشکیزے میں سے ایک قطرہ نکلتا ہے، یعنی بہت آسانی کے ساتھ، اور کافر کی روح ایسے نکالی جاتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے ایک لوہے کی سیخ ہو اور اس پر گیلی اون لگی ہو اور اسے کھینچ کر نکالا جائے اور وہ ادڑ جائے، اس طرح نکالا جاتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس کو سارے جسم میں بکھیر دیا جاتا ہے اور پھر کھینچا جاتا ہے، اور آنتوں سمیت اس کی روح نکالی جاتی ہے، رگوں سمیت، یعنی اسے بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں اوپر کو کیوں دیکھتی رہتی ہیں؟ تو صحیح مسلم میں اس کا جواب ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اس کی پیروی کر رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اوپر کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے اگلا اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا فوت ہونے والا شخص اگر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھے تو اسے فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ تو دیکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک تابعی تھے محمد بن منقدر، وہ ایک صحابی کے پاس داخل ہوئے، جابر بن عبداللہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ فوت ہونے والے تھے تو انہوں نے انہیں آ کر کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھیں، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے۔ یہ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا وہ معمولی چیز نہیں ہے، اسے ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی انداز میں ہو۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ مزید بھی ایسی ویڈیوز آئیں گی۔